بحر ڈاؤن لاہور میں بلاول ہاؤس ہے, وہ ملک صاحب نے گفٹ کیا ہوا ہے غالباً. کرپشن کی صحیح پیسہ کب بنایا گیا؟ کیا 2019 میں 20 دنوں میں بنا لیا گیا؟ معتبر ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ان تمام لوگوں کے اور تمام لوگوں کے دوست ہیں. مطلب تمام لوگ کہہ سکتے ہیں میرا بھائی تو میری جان ہے. اف یو وانٹ ٹو کیپ ایوری ون ہیپی اسٹارٹ سیلنگ آئس کریم. اور آئس کریم بیچنے والا بھی کون سا؟ وہ ٹرکش آئس کریم نہیں ہوتی جس میں سامنے کھڑا ہونے والا وہ ڈانس کرتا ہے اور آئس کریم والا بھی ڈانس کرتا ہے اور اس کے ہاتھ تو دیتا کچھ بھی نہیں ہے. القادر ٹرسٹ کی جو زمین ہے یہ ہمارا ایک ٹرسٹ ہے, اس ٹرسٹ کے ٹرسٹی بدل دیتے, ہم چلا کے دکھائیں گے, یہ بھی چلا کے دکھائیں. حکومت بہترین پرفارم کر کے دکھاتے ہیں. بالکل. الگ کی اسکرین پہ ایک اور خبر کے ساتھ مبشرہ الوی اور طارق متین. عمران خان نے ملک ریاض کو القادر ٹرسٹ کیس میں شامل تفتیش نہ کرنے پر نیب کی کارروائی پر سوال اٹھائے ہیں. اس پر بات کریں گے, اس سے پہلے کچھ کمنٹس شامل کر لیتے ہیں. سیدہ جمیلہ کہتی ہیں کہ پورا ملک رو رہا ہے, میں ایک عام پاکستانی ہوں, مجھے اپنے ملک اور فوج سے پیار ہے, لیکن اب میرا دل اس ملک میں رہتے ہوئے تنگ ہے. نہیں سیدہ جمیلہ, یہ کوئی بہت مناسب بات نہیں ہے. حالات اچھے برے ہمیشہ ہوتے ہیں, اور یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ بہتر ہو جائیں گے, اور ان کو بہتر کرنے کے لیے خود ہمیں اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے. ایسی باتیں نہیں کرتے, مایوسی گناہ ہے. اے مختار سوال پوچھ رہے ہیں کہ قانون کیوں خاموش ہے اور اپنا آرڈر منوانے میں ناکام کیوں ہے؟ عدالت کوشش کر رہی ہے, اور ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں ہم کہ کامیاب جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے, وعدہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا, دعویٰ کامیاب نہیں ہوتا, کوشش کامیاب ہوتی ہے. کیونکہ وعدے اور دعوے کے بعد کوشش عمل ہے. تو ٹھیک ہے کہ اس وقت حالات برے ہیں, اور حکومت اس طرح کا رویہ اپنائے ہوئے ہے کہ عدالت جو ہے وہ کہہ رہی ہے ہم حکم تو دیتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا, لیکن امید کرنی چاہیے بہتری آئے گی انشاءاللہ. شفقت محمود کہتے ہیں کہ شیریں مزاری بہت بہادر عورت ہیں جنہوں نے ریاستی جبر کے خلاف استقامت کا مظاہرہ کیا. 3 دن میں 5 دفعہ گرفتار ہوئیں. وہ انسانی حقوق کی بہت بڑی آواز ہیں. پاکستان کو دلدل سے نکالنے کے لیے ایسے ہی تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے, نہ کہ میٹرک پاس. لیکن افسوس ہم نہیں سمجھیں گے. ایگری کرنے کے سوا کیا کر سکتا ہوں شفقت صاحب, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ جس طرح سے گئی ہیں اس نے بہت بڑی سپورٹ دی ہے. چوہان صاحب جس طرح سے گئے ہیں اس نے چوہان صاحب کو کھول کر رکھ دیا, ان کی ذات آیا ہوگا. اور شیریں مزاری صاحبہ جس طرح سے گئی ہیں اس نے حالات کو کھول کر رکھ دیا. تو اس لیے شیریں مزاری صاحبہ کا جانا جو ہے نا وہ وقار سے, گریس سے جانا ہے, اور جو چوہان صاحب کا جانا ہے تو انہوں نے ایک اور بات کی تھی کہ مجھے پی ڈی ایم اور نون لٹیرے چور یہ انہوں نے باتیں تب بھی کی تھی, تو چونکہ ان کو نون پسند نہیں ہے اس لیے چوہان میں سے نون نکال دیں. عباس خان کہتے ہیں کہ مزہ تو تب آتا جب الیکشن میں پی ٹی آئی کو ہرا کر اسے ختم کرتے. یہ فاشزم پاکستان تمام سیاسی پارٹیاں اور طاقتور مل کر چلا رہے ہیں. مشکل ہے میرا خیال ہے یہ مزہ آنا. خواجہ آصف صاحب کی آج ایک گفتگو موجود ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں. تو بلا تھیلے سے باہر آ گیا ہے. فیصل شاہ کہتے ہیں کہ عدالت انتہا کر چکی ہے, غریب مر جاتا ہے اور انصاف نہیں ملتا. اب تحریک انصاف کو بھی ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ زیادہ سخت بات ہے. عدالت تحریک انصاف کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہی, لیکن عدالت انصاف فراہم کرنے میں جو کردار ہے وہ کم از کم ادا نہیں کر رہی. سر خبر پر آتے ہیں. اب تک سارا کیس خان پر چل رہا ہے. عدالت نے اب تک اس پراپرٹی ٹائکون کو کیوں طلب نہیں کیا؟ اس پراپرٹی ٹائکون کا ایک نام ہے, اسے کہتے ہیں ملک ریاض. بحریہ ٹاؤن کا مالک ملک ریاض. عمران خان صاحب نے بھی یہی سوال اٹھایا نا, اور ٹھیک سوال اٹھایا, اور نیب نے جب ان سے پوچھا ہے تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض کے بغیر یہ تحقیقات کیسے ہو سکتی ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ملک ریاض ہیں یہ ملک ریاض آپ کو نظر آتا ہے بلاول بھٹو زرداری. اب ہم ایک تصویر دکھا رہے ہیں اپنے ناظرین کو, تو بلاول بھٹو زرداری جب 27 دسمبر کو جاتے ہیں لاڑکانہ یا مختلف جگہوں پر, تو جو ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں اس کالے رنگ کے ہیلی کاپٹر پہ گولڈن کلر کی اسٹیمپ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کی ہے. جو بحر ڈاؤن لاہور میں بلاول ہاؤس ہے وہ ملک صاحب نے گفٹ کیا ہوا ہے غالباً.
پھر اس کے بعد اسی طرح سے بحریہ ٹاؤن لاہور میں جو پی ایم ایل این ہے ان کے بڑوں کے کیا کچھ نہیں ہے ان کے بڑوں کا، تو یہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں، اور دیکھیے یہ کرپشن کا یا ایل گاٹن منی جو ہے 2019 میں کسی وقت پکڑی گئی برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی NCA. تو یہ جو 2019 والی رقم ہے یہ کرپشن کی رقم بنائی کب گئی؟ کرپشن کی صحیح پیسہ کب بنایا گیا؟ کیا 2019 میں 20 دنوں میں بنا لیا گیا؟ یہ پچھلے کچھ برسوں کا پیسہ ہے. تو پچھلے کچھ برسوں کا حکمران کون تھا؟ عمران خان تھا؟ نہیں. اس سے پچھلے کچھ برسوں میں حکمران تھے جناب محترم میاں نواز شریف صاحب. اس سے پچھلے کچھ برسوں میں حکمران تھے جناب راجہ پرویز اشرف صاحب، جناب یوسف رضا گیلانی صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب. تو محترم مقدم معتبر ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ان تمام لوگوں کے اور تمام لوگوں کے دوست ہیں. مطلب تمام لوگ کہہ سکتے ہیں میرا بھائی تو میری جان ہے. تو ملک ریاض صاحب جو ہے وہ سب کے دوست ہیں. تو ملک ریاض صاحب کا نام نیب لے، ایوان میں بھی ہلکا پھلکا سے لے لیا گا. خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا ملک ریاض کا نام کوئی نہیں لے رہا. میں نے ایک معتبر اینکر کے پروگرام میں بات کی تو وہ حصہ کاٹ دیا گیا. یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا. اچھا خواجہ آصف صاحب نے تو اینکر کا نام بھی نہیں لیا. میں نے ایک معتبر اینکر کے پروگرام میں، یہ جو ٹویٹ ہے نا خواجہ آصف صاحب کا، ٹویٹ پہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک معتبر اینکر کے پروگرام میں نام لیا. تو انہوں نے تو اینکر کا بھی نام لے لیا. تو ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے سب کو خوش رکھا، سب خوش ہیں، یعنی وہ بہت مقدس ہستی ہیں. دیکھیے میں نے کہیں نا ایک جگہ پڑھا تھا if you want to keep everyone happy start selling ice cream. سب خوش رہیں گے، آپ سب کو آئس کریم دیتے رہیں. تو ملک ریاض صاحب جو ہے نا وہ اس ملک میں تمام لوگوں کے لیے آئس کریم بیچنے والا ہے. اور آئس کریم بیچنے والا بھی کون سا؟ وہ ٹرکش آئس کریم نہیں ہوتی جس میں سامنے کھڑا ہونے والا وہ ڈانس کرتا ہے اور آئس کریم والا بھی ڈانس کرتا ہے اور اس کے ہاتھ تو دیتا کچھ بھی نہیں ہے. ملک ریاض صاحب جو ہے نا وہ ٹرکش آئس کریم والے سے آگے ہیں. وہ تھوڑا سا اس کے ہاتھ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک بڑی آئس کریم دیتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ سب خوش ہیں. قومی اسمبلی میں پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرتے ہوئے اسلم بھوتانی نے بھی القادر ٹرسٹ کیس پر کہا ہے کہ جس نے رشوت دی اس پراپرٹی ٹائکون سے کوئی باز پرس نہیں کی جا رہی جو مرکزی مجرم ہے. ملک ریاض کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو صرف عمران خان کے خلاف کیس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. تو یہ بات تو ہو رہی ہے، قومی اسمبلی میں بھی آ گئی ہے. تو کیا اب گرفتاری قرآن پاک میں ہے رشوت لینے والے کے لیے اور رشوت دینے والے کے لیے، دونوں کے لیے جہنم ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اور پاکستان میں ہے رشوت لینے والے کے لیے اور دینے والوں کے لیے، دونوں کے لیے اس ملک میں جنت ہے. ہاں جی. تو حالات بہترین ہے دونوں کے لیے، تو یہ اس لیے سب سیٹ ہے. اچھا خان نے کہا کہ انہوں نے شہزاد اکبر کی دی ہوئی بریفنگ پر ہی انحصار کیا اور یہ معاملہ کابینہ میں زیر بحث نہیں آیا. تو بحیثیت انتظامی سربراہ ان کی یہ کتنی بڑی غلطی ہے. ٹھیک ہے، اس غلطی کا بھی حساب ناپ کر لے، اچھی بات ہے. پیسے کہاں پر ہیں؟ ملک ریاض کے یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، یہ پیسے کہاں پر ہیں؟ یہ پیسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیں. جی. تو اس سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کا مطلب پاکستان میں ہی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو پیسے تو یہیں پر ہیں. پیسے چاہیے، پیسے لے لیں. القادر ٹرسٹ کیس، اس میں جو زمین ہے ٹرسٹ کی، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میں تنخواہ لے سکتا ہوں، نہ میں اس کو بیچ سکتا ہوں، نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہوں. تو یہ تو طے ہے. تو وہ جو زمین ہے اس پر یونیورسٹی بھی بن گئی ہے اور اس کا کچھ حصہ بن بھی رہا ہے. تو حکومت عمران خان صاحب سے کہے کہ جی یہ القادر ٹرسٹ کی جو زمین ہے یہ ہمارا ایک ٹرسٹ ہے، اس ٹرسٹ کے ٹرسٹی بدل دیتے، ہم چلا کے دکھائیں گے، یہ بھی چلا کے دکھائیں. حکومت بہترین پرفارم کر کے دکھاتے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو حکومت وہ لے لے. عمران خان صاحب نے فائدہ کیا اٹھایا اس سے یہ ثابت کیا جائے. اور پیسے پاکستان آ گئے. ملک ریاض سپریم کورٹ میں جمع کروا رہے ہیں تو عدالت سے پیسے لے لیں. کیس جو ہے اس میں عمران خان نے کتنا فائدہ لیا ہے یہ ثابت کرنا ہے. ابھی تک اس میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوا ہے. قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی منحرف رکن جویریہ ظفر نے بات کی اور کہا کہ میڈیا کے کردار کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کسی میڈیا ہاؤس میں اس پراپرٹی ٹائکون کا نام لینے کی ہمت نہیں ہے. محترمہ میں خود ہے انہوں نے نام لیا اس پراپرٹی ٹائکون کا. تو یہ ہمت کیسے آئے گی کہ ہم ہائی پروفائل مجرموں کو جو بہت اثر رکھتے ہیں ان کے خلاف بات کر سکیں؟ یہ ہمت کیسے آئے گی؟ یہ ہمت جو ہے وہ قانون کی حکمرانی سے آئے گی. اس وقت ملک میں نون کی حکمرانی ہے. جب قانون کی حکمرانی ہوگی تب آئے گی.
ہمارے ہاں کیس چلے کچھ بھی ہو لٹکا ہوا ہے چل رہا ہے گھسٹ رہا ہے لٹک رہا ہے تو ہوگا تو پھر کچھ ہو پائے گا. کیا عدالت اتنے ہائی پروفائل کیس کو کسی منطقی انجام تک پہنچا سکے گی یا ماضی کی طرح یہ بھی عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا؟ ہمارے ہاں اس سے بھی بڑے کیسز کس انجام کو پہنچے کچھ بھی. ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے لوگ جو حکمران ہیں انہوں نے اب تک کیا کیا ہے اپنے قرضے بھی معاف کروا لیے. اس ملک میں روٹی چوری کرنے والا پھل چوری کرنے والا چھوٹا چور بھی سزا کو پہنچتا ہے اور اگر سزا کو نہ پہنچے تو وہ جیلوں میں 10 15 سال سڑتا ہے. جی بالکل. تو ہمارے ہاں کچھ نہیں ہو پاتا. دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کس انجام تک پہنچتا ہے. ہمارے سامنے کوئی مثال قائم بھی کر سکے گا یا نہیں. الگ کی اسکرین سے جڑے رہیے.